کوئی آدمی کہے کہ میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، آیا اسے اب بیعت کسی بزرگ سے کرنی ہوگی یا نہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی تھی، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، میں تو ڈائریکٹ ہی غوث پاک کا مرید ہوں۔ تو اس طرح کے کہنے والے بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ تو کیا اس طرح بیعت ہو جاتی ہے یا حصی طور پر کسی پیر کامل کی بیعت کرنا ضروری قرار پائے گا؟ دیکھیں یعنی بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے بیعت کر لی، ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یا بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، تو کیا وہ مرید ہو گیا؟ تو دیکھیں اس طرح مرید نہیں ہوتے۔ مرید ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، جس سے آپ نے کہا ضروری ہے، تو دیکھیں بیعت تو ضروری ہے ہی نہیں، لازم نہیں ہے، بیعت تو ویسے ضروری نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ بیعت کرنے کے فوائد ہیں، بیعت جو کرے گا اس کو دنیا آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرشد کامل جو ہے وہ نزا کے وقت، قبر کے اندر، محشر میں، ہر مقام پر جو ہے وہ مرید کو مفید ہوگا، اس کو فائدہ دینے والا ہوگا۔ تو اس لیے بیعت کے فائدے موجود ہیں، لیکن یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی بیعت نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کو بے پیرا رہنا نہیں چاہیے کہ ایک مفت کا فائدہ ہے جو حاصل ہو رہا ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے، جاتا نہیں۔ لیکن جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہی بیعت ہوا جائے گا کہ کوئی پیر ہے، زندہ ہے، ان کے ہاتھ میں یا ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی سلسلے کے اندر بیعت ہوا جائے گا، قادری سلسلے کے اندر بیعت ہونا یا کسی اور سلسلے کے اندر بیعت ہونا، تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مرشد کریم جس طریقے سے آپ کو فرمائیں گے، آپ نے اس انداز میں الفاظ بولنے ہیں، یا وہ خط کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کو بیعت کریں گے تو یوں آپ بیعت ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ براہ راست یوں کہہ دیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، یا آپ کہہ دیں کہ خواب میں غوث پاک نے مجھے بیعت کی ہے۔ اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ غوث پاک سے محبت کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، غوث پاک کی خواب میں زیارت ہوگی، بڑی مفید چیز ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو جو سلسلہ متصل ہے اسی کے مطابق کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت ہونا ہے۔